وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں جب کلام اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اے خالق کائنات کی سچی کتاب، تو بتا کہ انسان کی زندگی کا نصب العین کیا ہے، تو قرآن مجید دو لفظ میں جواب دے کر کوزے میں درجہ بند کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ انسان عجب یہ اور خلیفہ بھی، اس کی ساری زندگی کا محور و مقصد عبادت اور خلافت ہے. ایک فریضہ انسان پر عبادت کا ہے اور ایک فریضہ خلافت کا ہے. ایک طرف چھپا کر عبادت کرے گا، دوسری طرف اللہ کا نائب بن کر اس کی کائنات میں اس کا حق نافذ کرے گا. معزز سامعین، خلافت ایک ایسی عادلانہ سلطنت کے قائم کرنے کا نام ہے جس کا قانون اللہ کا قانون ہو، جس کی حکومت اللہ کی حکومت ہو، اور جس میں ہر شخص ایک طرح سے خود حاکم اور محکوم ہو. اسلامی سلطنت کسی بادشاہ یا اس کے خاندان کی ملکت نہیں ہوتی، بلکہ ملکت دوسری بیت اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اس کی نیامت سارے مسلمانوں کا حق ہوتی ہے. میرے محترم دوستوں، یہی نظام خلافت ہے جس میں عدل انصاف پانی اور ہوا کی طرح ہو جاتا ہے. یہی وہ نظام ہے جس میں وقت کے حکمران کو بھی عدالت کے قاعدے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے. یہی وہ نظام ہے جس میں ہر مظلوم کی بات سنی جاتی ہے. یہی وہ نظام ہے جس میں حاکم اور محکوم کے لیے ایک قانون ہوتا ہے. یہی وہ نظام ہے جو امیر اور غریب کے درمیان فاصلے کو کم کر سکتا ہے. یہی وہ نظام ہے جس میں عورت کو برابر کا حق مل سکتا ہے. یہی وہ نظام ہے جس کے ذریعے ظلم و زیادتی، فتنہ و فساد، چوری ڈکیتی، قتل و غارتگری کرنے والوں پر لگام کسا جا سکتا ہے. یہی وہ نظام ہے جس میں محکوم کو خالق سے جوڑا جا سکتا ہے اور ایک انسان کو صحیح انسان بنایا جا سکتا ہے. یہی وہ نظام ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کو جنت نما بنا سکتا ہے. یہی وہ نظام ہے جو امیر و غریب، چھوٹا بڑا، شہری دیہاتی، مرد عورت، بچے بوڑھے، جاہل عالم، حاکم محکوم، رعایا، بادشاہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے. سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ارباز ولد محمد سہراب صاحب